لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. فرمایا اور پھر حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، ان کی لڑائی ہوگی، وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، بارشیں برسیں گی، سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا، ایسا انصاف پھیلے گا، ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی. ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے، ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے، ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے، بچے اتنے اتنے سے. اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے، بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ ماں پہ گئے قد میں، تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں. کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا، وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کے. یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا. تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے، ختم. اب آپ دیکھو، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں، خوشبو آتی تھی دور تک. اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے. تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ذائقے ختم ہو رہے ہیں. ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں. میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں، میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں، اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں. ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ. وہ مذاق سمجھتے ہیں، وہ ایک اٹھا کے لے آتا. وہ کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار. اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا تو میں کھا گیا. میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں. حیران ہو رہا ہے یار، یہ تو میں سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ 6-7 چبا جاؤ، اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے، اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں، کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا، اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے. اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر، قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں. صحیح روایاتیں کم ہیں اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے، ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.